اور دوسری طرف ہم شمالی علاقہ جات کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا جو ابہام ہے, ہماری اپنی جو کنفیوژن ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بات آپ کی درست ہے کہ شروع سے جو گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان کی, ان کا یہی ایک کنفیوژن رہا کہ اس علاقے کا سٹیٹس ہم کیا کریں گے, اس کا ریلیشن شپ پاکستان سے کیا ہے, اور اس پہ ان پہ مختلف اوقات پہ مختلف قسم کے پریشرز پڑتے رہے ہیں. انیشلی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یو این کے ریزولوشنز ہیں اور اس میں جب ووٹنگ اگر ہوا, ریفرنڈم ہوا, تو یہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے, اور پاکستان کے ووٹ جو ہیں اس ریفرنڈم میں جو ہے وہ بڑھ جائیں گے, جو کشمیر کے مستقبل کا ریفرنڈم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہی ڈیبیٹ شروع سے ہمیں نظر آتی ہے جس کا اسماعیل خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹی تھے, اور جو ڈوگرا راج کے تحت رہے بائی فورس تھے. جیسے ان کو اپرچونٹی ملی 14 اگست کو, انہوں نے اپنی آزادی کا بغاوت بلند کیا, اور لہٰذا اس پہ نیریٹو پہ آپ کو بکس بھی ملتی ہیں جو وہاں کے لوگوں نے لکھی ہیں, گلگت بلتستان کے لوگوں نے, جو اس نیریٹو کو لے کے چلتی ہیں. لیکن ہماری حکومت اس لیے بھی کنفیوزڈ ہو گئی نا کہ وہ آزاد کشمیر کے کورٹس کا ججمنٹ آ گیا, پھر سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا, تو اس کی وجہ سے کنفیوژن رہا ہے. اب پچھلے کچھ عرصہ سے اب کوششیں ہوئی ہیں اس کے اندر, اگرچہ 70 میں دیکھیں 72 میں ہے, لیکن اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت نے کچھ کوشش کی ان کو پیکج دینے کی. پھر اب جو یہ آیا ہے اس کو آپ اگر تو آپ اس کو دیکھیں اس اینگل سے کہ بتدریج آپ نے ان کی پوزیشن کو بہتر کرنے. اس میں ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, 2000 میں بھی ایک پیکج آیا, 2007 میں بھی ایک پیکج آیا, لیکن معاملہ جو ہے وہ پیکج کا, یعنی آپ اس معاملے کو کیا ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ اس معاملے کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت جو ہے اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ, اور چونکہ اس کا تعلق صرف پاکستان کے ڈومیسٹک قانون کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ بھی ہے, جس کے بارے میں ہم نے کچھ پوزیشنز لی ہیں. تو پھر اس میں پھر یہ پیکیجز جو ہیں, یہ معاملہ جو ہے یہ یا تو ہم یہ مان لیں کہ جی یہ صرف ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے, اور اس وقت تک جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. اصل میں ان کا کنفیوژن رہا ہے, کانفلکٹنگ پریشرز رہے ہیں. جو پیکیجز آپ دیتے ہیں ان کا تو ایک بنیادی مقصد یہی ہوا نا کہ آپ کچھ کنسیشنز ان کو فیسلٹیز دے دیتے ہیں, کچھ ان کو رائٹس دے دیتے ہیں, لیکن آپ اس الٹیمیٹ جو ڈسپیوٹڈ ایشو ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب جو اس وقت جو دیا گیا اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں کافی ایڈوانس نظر آتی ہے, لیکن اگین جب تک آپ اس کنفیوژن کو ریموو نہیں کرتے کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے یا سیپریٹ اینٹی سے ہے, اس قسم کے اقدامات سے سیٹسفیکشن نہیں ہوگا یہ کہ ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہیں, لیکن جو لوگوں کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہے وہاں کی, اس سے آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی شکایات آپ کی ایفرٹ کے باوجود قائم رہیں گی. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اسماعیل خان صاحب نے کہا کہ یہ تو انتظامی یونٹ ایک بہت بعد میں آیا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آزاد کشمیر میں بھی, اور ابھی ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر سے بھی جو ہے نا افتخار گیلانی صاحب سے کوشش کریں رابطہ کرنے کی, ان کے مطابق وہاں پہ یہ ہے کہ اب مزید کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بھی ایک جو ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے تقسیم کے حوالے سے, لیکن اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں, اور جو اسماعیل خان صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. سیاسیات میں خوش آمدید. گلگت بلتستان کا جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس آرڈیننس کے نتیجے میں جو انتخابات ہیں وہ ہو چکے ہیں, لیکن بہت سارے اس میں مسائل ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, اور انہی کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح طے در طے جو ہے ان کو دیکھنے کی کوشش کریں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی موجود ہیں, اور فون پہ ہمارے ساتھ اسماعیل خان صاحب ہیں, اور دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار گیلانی صاحب, جو کہ کشمیر ٹائمز کے دہلی کے بیورو کے چیف ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھارت سرکار کی قید میں بھی رہ چکے ہیں. سری نگر سے ان کا تعلق ہے, اور کشمیر کے معاملات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. گیلانی صاحب, یہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی نظر سے گزرا یہ ستمبر میں جو ہے یہ جو آرڈیننس کے تحت جو یہ ایک معاملات ہوئے, جو ایک کونسل بنائی گئی گلگت بلتستان کے لیے, اور اس کے تحت انتخابات بھی یہاں پہ ہوئے. ابھی ہماری اسماعیل خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ بلکہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں اور ہماری بات سن رہے ہیں,
اور انہوں نے ایک تاریخی نقطہ نظر سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے تک یہ ایک انتظامی یونٹ نہیں تھا، یعنی جموں، وادی، لداخ اور گلگت اور بلتستان کی جو ایجنسیز ہیں یہ مختلف علاقہ جات تھے، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایتھنکلی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں پہ زبانیں بھی مختلف بولی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے تحت اس معاملے کو جب بھی کبھی سلجھایا جائے گا تو اس کو ایک انتظامی یونٹ کی حیثیت سے ہی، کہ جب وہ ایکسیشن کا معاملہ آیا اس وقت یہ ایک انتظامی یونٹ تھا۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب میں سری نگر میں تھا اور آپ سے بھی بات ہوئی اور بھی بہت سارے دوستوں رفقا سے، تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کی مزید تقسیم ہو۔ تو ان دو چیزوں کو ہم کیسے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ صرف گلگت اور بلتستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر میں صرف ایک وادی کشمیر جو ہے، جو کہ ایتھنیکلی کہہ سکتے ہیں بالکل ایک ون کلاس ہے۔ باقی جو کشمیر کے جو باقی حصے ہیں، چاہے وہ پنچ ہو، چاہے میرپور ہو، چاہے راولا کوٹ ہو، چاہے راجوری ہو، چاہے جموں ہو یا ادھم پور ہو، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ موزیک اور ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس طرح گلگت اور بلتستان کرتا ہے۔ اس لیے صرف اور گلگت اور بلتستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر کے ساتھ جو اٹیچ ڈفرینٹ ایتھنسٹیز ہیں وہ بھی بالکل ایک ڈفرینٹ ہے۔ ان کا بھی کشمیر ویلی کے ساتھ ایز سچ آپ دیکھیں کوئی زبان کے حساب سے، کلچر کے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک اور ڈویژن کی وہاں پر جو ہے کوئی ڈویژن جو ہے کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کشمیر نے آلریڈی ڈویژنز دیکھے ہیں اور ایک اور ڈویژن جو ہے وہاں مسائل کریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی جی لیکن جو یہ ایکسرسائز ہوئی ہے گلگت اور بلتستان میں، اس کے حوالے سے اگر میں کہہ دوں، کل انڈیا نے تو ایک بڑا سخت اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے دیا، لیکن کشمیر میں بالعموم تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا خیر مقدم ہی کیا ہے۔ اگر جے کے ایل ایف کو چھوڑ دیں، آپ جے کے ایل ایف کو چھوڑ دیں تو باقی جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت سرکار نے تو اس معاملے میں ظاہر ہے یہ جو ہے وہ اپنا ایک بیان دینا ہی تھا، اور میرے خیال میں وہ جو ہے پریڈکٹیبل تھا۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں اسماعیل خان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ اسماعیل خان صاحب، ایک طرف تو یہ ایک عمومی تاثر کہ جو یہ علاقہ جو ہے ایک نہیں تھا لیکن ایک انتظامی حیثیت میں اکٹھا ہو گیا، اس کو دیکھا جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گلگت اور بلتستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کو سیپریٹلی جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے۔ دوسری طرف معاملہ ہے کہ کشمیر کی مزید تقسیم نہ ہو۔ تو ان دو چیزوں کو کیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس میں اعجاز صاحب، اس میں ایک تو اس معاملے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کا ایک اخلاقی ایک سیاسی عنصر ہے، اور اس کا ایک لیگل ایک سچویشن ہے جو کہ ہمارے کمٹمنٹ UNSC ریزولوشن کے حوالے سے اپنے جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا اعتراض اس بات پہ یہ ہے کہ ان تمام دیکھیں اسٹیک ہولڈرز میں سے کشمیر کے صرف ناردرن ایریا کو ہی کیوں پنش کیا جا رہا ہے پچھلے 62 سالوں سے؟ آزاد کشمیر ایک لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، ان کا ایک سپریم کورٹ ہے، ان کا جو اسٹرکچر جو ویکنس اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ، ایک لیجیٹیمیٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس کا جو تعلق ہے پاکستان کے حوالے سے یا انٹرنیشنلی اس کا کیا اکنالجمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود۔ لیکن جو دوسری طرف آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کا آئینی حیثیت ہم اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں وہ شامل ہیں اور ان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن بھی موجود ہیں، تو وہ ایک پراپر ایک لیگل فریم ورک کے انڈر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں صرف گلگت بلتستان ہیں جو کہ پچھلے 62 سالوں سے جو لیگل فریم ورک آرڈر LFO جس مشرف کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ دیکھیں نا کرٹیسزم کتنا زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ، چونکہ وہ اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے آئے اور 2 دفعہ انہوں نے LFO نافذ کیا یہاں پہ۔ تو اگر وہاں پہ اگر چند ہفتے یا چند سال LFO لگنے سے لوگ تڑپ جاتے ہیں، تو آپ ایک اتنے بڑے علاقے کے 62 سال سے بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس کو ایک LFO کے انڈر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب اس میں بے شک اس میں دیکھیں ہمارا کمٹمنٹ ایک، لیکن اس میں خان صاحب اگر میں بلکہ آپ اگر تھوڑا سا توقف کریں، آپ کی اس بات سے ایک اور سوال پیدا ہوا جو کہ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے اس کا ایک حیثیت ہے، اس میں بھی اس حیثیت میں بھی ابہام ہے، لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک حیثیت ہے۔